ہیں اللہ رب العزت آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی نالین پاک کے توسل و تصدق سے قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور احکام قرآنیہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 10 رمضان المقدس ہے۔ غم گسار رسول ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آج گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا ایک جملہ قرآن مجید میں بطور آیت قرآنی ذکر کیا۔ جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار نے پوچھا کہ نبوت کی دلیل کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، پھر میں تو ایک عمر یعنی 40 سال کی طویل مدت تک اس سے قبل تم میں رہ چکا ہوں، کیا تم بالکل نہیں سمجھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جس طرح اعلان نبوت کے بعد ہمارے لیے لائق تقلید ہے، اسی طرح بہت سے امور حضور کی بعثت سے قبل بھی حضور کی سیرت مقدسہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان امور میں سے ایک امر حضرت سیدہ خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک اور ازدواجی زندگی بھی ہے۔ حضرت خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی خواتین میں سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت کی غرض سے لے جاتے ہیں تو واپسی پر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت سے اس قدر متاثر ہوتی ہیں کہ باوجود مالدار ہونے کے اور کثیر تعداد میں بڑے بڑے رشتے آنے کے باوجود بھی وہ ان کو ٹھکرا دیتی ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اختصار کے ساتھ بہت ساری روایات میں سے ایک روایت عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجۃ القبریٰ کے، ان کو ساتھ لے کر حضرت خدیجہ پاک ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، تو ان سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ وکانہ ابن امہا، اور ان کے چچا زاد بھائی ان کے ساتھ تھے۔ وکانہ نصرانیہ، وہ نصرانی ہو چکے تھے۔ اس نے کہا، اے خدیجہ، جو باتیں میسرہ نے کی ہیں اگر وہ سچی ہیں، یہ میسرہ کون تھا؟ یہ غلام تھا حضرت خدیجۃ القبریٰ کا، جو حضور کے ساتھ سفر شام میں جب تجارت کی غرض سے گئے تھے تو وہ یہ ساتھ تھا، اور اس نے آ کے حضور کی سیرت کے پہلو جب حضرت خدیجۃ القبریٰ کے سامنے بیان کیے تو وہ سن سن کر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ تو پھر حضرت خدیجۃ القبریٰ میسرہ کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے اس چچا زاد بھائی کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں اور جا کے ساری باتیں بتاتی ہیں۔ اب ورقہ ان کی باتیں سن کے جو بات بتاتا ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میسرہ نے جو باتیں بتائی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو پھر جان لیجئے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اس امت کا نبی آنے والا ہے اور اس کے انتظار کیا جا رہا ہے اور اس کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ اب اس بات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوق کو غذا ملی اور انہیں 100% یقین ہو گیا کہ ختم نبوت کے تخت و تاج کے وارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے بزرگوں تک بات پہنچائی۔ باپ فوت ہو چکے تھے، صرف چچا زندہ تھے جن کا نام عمر بن اسد تھا۔
بزرگ بھائی ورقہ بن نوفل بھی تھا، انہوں نے حضرت ابو طالب سے بات کی، جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بعد منظور کر لی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جانبین کے متفقہ فیصلے سے اس وقت اور دن کا تعین ہو گیا۔ حضور کی ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ معززین قریش بھی سیدہ خدیجہ القبریٰ کے گھر گئے۔ حضرت خدیجہ پاک کے والد خالد کا پہلے سے انتقال تھا، اس طرف سے بھی ان کے چچا عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل کی بارات، انہوں نے بارات کا استقبال کیا۔ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ اور اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے سردار ماد کی سلب اور سردار مضر کی اصل سے پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمیں خانہ کعبہ کا خادم اور حرم شریف کا منتظم بنایا، ہمیں ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور ایسا حرم دیا جو امن کا گہوارہ ہے، ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ علم و حکمت اور فضل و شرف میں بے مثل ہے، اگرچہ اس کے پاس ظاہری مال کم ہے، مگر اس مال کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، اس کی نسبی قرابت داری سے آپ آگاہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت خدیجہ بنت خالد کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کی خواہش کی ہے، اور اتنا مہر معجل 20 اونٹ تک ادا کیا۔ اس کا مستقبل بہت درخشاں اور عالی شان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو 20 اونٹ مہر دیا، اور سب سے پہلی خاتون ہیں جس سے آپ نے نکاح فرمایا، اور یہ شرف بھی انہی کو حاصل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا۔ اس کے بعد دو تین خطبات اور ہوئے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شادی پر اتنی خوش ہوئیں کہ تمام غلام آزاد کر دیے، تاکہ یہ شادی ان کے لیے یادگار بن جائے اور ساری زندگی خوش ہوتے ہوئے دعائیں دیتی رہیں۔ اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ دف بجا بجا کر خوب اظہار مسرت کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سرمدی پا کر اپنی ساری دولت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ عرض کرتی ہیں میرے آقا آپ اس کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، یہی مال بعثت کے بعد نصرت اسلام کا سبب بنا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معاشی فکر سے آزاد ہو کر دعوت دین کا فریضہ کما حق نبھاتے رہے۔ اب اس شادی کی خوشی کا اظہار دوسری جانب سے کیا تھا؟ روایت کے الفاظ ملاحظہ کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعوت ولیمہ فرمائی، اور 1 یا 2 اونٹنیاں ذبح کرائیں اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یہ پہلا ولیمہ تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ اب چونکہ ہم اس سارے معاملے کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے دیکھ رہے ہیں، تو اب یہاں ایک بات کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے، میں نے 2 روایات صرف اس لیے عرض کی ہیں تاکہ پس منظر کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اسوہ مبارکہ کا یہ پہلو پکار پکار کر ہم سے اس امر کا تقاضا کر رہا ہے کہ ان تمام غلط اور بے جواز ناروا رسموں کا خاتمہ کر دیا جائے جو آج شومی قسمت ہمارے معمولات زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ایک عرصے تک ہندو تہذیب و معاشرت اور باہمی میل جول کے اثرات کے نتیجے میں رسم و رواج کی زنجیروں نے پورے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے۔ ہم نے جھوٹی عزت وقار، نام و نمود اور برادری میں ناک رکھنے کے لیے شادی کو ناقابل برداشت بوجھ بنا کر رکھ دیا ہے۔ نتیجتاً ہماری زندگی کے چشمے میں تصنع، بناوٹ، دکھلاوے نے تلخیوں، دکھوں اور رنج و آلام کا زہر گھول دیا ہے۔ یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ شادی خانہ آبادی خوشیوں اور مسرتوں کا
موجب بننے کی بجائے معاشی طور پر کمزور افراد کے چین، آرام اور سکون کو کہ لٹ جانے کا سبب بن رہا ہے۔ آئیے آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور رسوم و رواج کی ان زنجیروں کو کاٹ کر پھینک دیں۔ اس سلسلے میں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا احیاء کر کے ان کے انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں، اور عدل و انصاف، احسان پر مبنی معاشرے کی تعمیر کے ضمن میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے یہ ساری ذمہ داریاں نبھاتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور پہلو دیکھیے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات کو اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، جہاں آپ اب تک مقیم تھے، لے آئے۔ آپ نے اپنی مبارکہ اور فرخندہ شادی کی پہلی رات شب زفاف اسی گھر میں بسر فرمائی، مگر شفیق و غم گسار چچا کی مالی حالت کی کمزوری کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً یہاں رہنا پسند نہ فرمایا، اور اگلے ہی دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مشورے سے ایک علیحدہ گھر میں سکونت اختیار فرما لی۔ یہاں پھر ایک انتہائی توجہ طلب پہلو ہے کہ ہر چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کے ساتھ تعلقات حد درجہ شفقت و محبت کے آئینہ دار تھے۔ آپ نے اپنی محبوبہ رفیق حیات کے ازدواجی حقوق کو مقدم رکھا اور شادی کے بعد ایک علیحدہ زندگی کا آغاز کیا۔ حضور کی حیات طیبہ کے اس پہلو میں ان والدین کے لیے سبق ہے جو اپنے بیٹے کی شادی کے بعد اس سے خواہی نخواہی یہ توقع وابستہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی انہی کے ہاں گزار دے، خواہ ان کی بہو کی مرضی اس میں شامل ہو یا نہ ہو۔ اس سلسلے میں ان کی بے جا ضد کے اثرات خوشگوار نہیں ہوتے، پرسکون ازدواجی زندگی میں تلخیاں گھول دینے کا موجب بنتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک کا یہ ہے کہ تعلیمات کہ عورت شادی کے بعد علیحدہ زندگی کا آغاز کرنے کی متمنی ہو تو والدین کو اپنی اولاد کی خوشیوں کی خاطر اسے انا اور جھوٹی عزت و وقار کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، اور انہیں اپنی بعد از شادی زندگی کو خوش آئند بنانے کے لیے علیحدہ سکونت اختیار کرنے کی اجازت خوش دلی سے دی جانی چاہیے۔ اور اگر ایک مکان کی وسعت اور اس امر کی وسعت جو ہے وہ اس امر کی اجازت نہ دے تو والدین شادی شدہ جوڑے علیحدہ علیحدہ رہائشی یونٹ قائم کر کے تو ان کو وہاں تو رہنے دے سکتے ہیں نا۔ تو اس صورت میں بھی آ، اس سیرت کے اس پہلو پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور اینگل سے دیکھیے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ کا ایک قابل تقلید پہلو یہ بھی ہے کہ حضور نے حضرت سیدہ خدیجہ پاک سے شادی کی اس وقت جب وہ بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ 2 بار شادی کر چکی تھی۔ ایک شوہر کا نام غالباً عتیق تھا اور دوسرے کا نام ابو حالہ تھا، اور ان شوہروں سے حضرت خدیجہ پاک کی اولاد بھی تھی۔ ایک روایت کے مطابق شادی کے وقت حضرت خدیجہ پاک کی عمر 40 برس، اور جبکہ دوسری روایت میں 28 برس کا ذکر بھی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 25 برس تھی۔ حضور سے شادی کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پہلے شوہروں کے جو اولادیں تھیں وہ انہی کے ہاں مقیم تھیں اور وہاں زیر کفالت و زیر پرورش تھی، مگر بعد از شادی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وہ پہلی اولادیں حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آتی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی شفیق والد کی طرح پیار کرتے۔ اسی پیار اور محبت اور انس کا نتیجہ تھا کہ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور دولت اسلام نصیب ہونے کے بعد شرف صحابیت سے بہرہ یاب ہوئے۔ تو سرور کون و مقام
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ज़माने के जाहिल अरब मुआशरे में जहाँ बेवा से शादी करना मायूब समझा जाता था, हज़रत खदीजा पाक से शादी करके जो बेवगी की ज़िंदगी बसर कर रही थी, एक रोशन और काबिल तक़लीद मिसाल कायम की। आपने उनकी वफ़ात तक दूसरी शादी ना की। हज़रत खदीजा पाक के इंतकाल के बाद हुज़ूर ने जितनी भी शादियाँ की, उनमें सिवाय हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पाक के बाकी सब बेवा थीं या तलाक याफ्ता थीं। इससे उन मुतअस्सब और बदबख्त यहूद व नसारा मुस्तशरिकीन और नाम नेहाद मुफक्किरीन के बेबुनियाद इल्ज़ामात की जो असल हकीकत है वो खुल जाती है, जो तअद्दुद अज़वाज के ज़िमन में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते रहते हैं। उनका मज़मूम मकसद दरअसल इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हर उगलना है, और वो अपने बातिन की खबासत अ, के ज़रिए, बातिन की खबासत की वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हैं। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तअद्दुद अज़वाज की बिना पर अंगुश्ते एतराज़ बुलंद करने वाले हकीकत में इस चीज़ से बेखबर हैं कि इसमें कोई ज़ाती नफ़सानी ख़्वाहिश और मसलहत कार फरमा होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बच्चों की माँ और 40 साला बेवा से अक़द करने की बजाय किसी नौजवान दोशीज़ा से ब्याह करते। मगर हुज़ूर ने उन बेवा ख़वातीन और तलाक याफ्ता ख़वातीन की इज़्ज़त और वक़ार की बुलंदी के लिए और मुआशरे में उनको बुलंद वक़ार अता करने के लिए उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और उनके हुकूक का दिफ़ा फ़रमाया। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिश्ते ज़ौजियत में मुंसलिक होने के बाद उम्मुल मोमिनीन मिजाज शनासे मुस्तफ़ा हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने, जिनका शुमार उस वक्त मक्का मुकर्रमा के मुतमव्विल अफराद में होता था, अपनी सारी दौलत रिफाही कामों में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दी। ऐलान नबूवत के बाद जब आपने दीन इस्लाम के फ़रोग़ के सिलसिले में अपने आप को दावत व तबलीग के लिए वक्फ़ कर दिया, तो तारीख़ इस्लाम के इस अवाइल दौर में उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा पाक की ही दौलत आपके काम आई। इस तरह उनका मिसाली जज्बा, इसारा कुर्बानी, अपने शौहर नामदार के मिशन से वालिहाना वाबस्तगी और बेनफ़सी माल व दौलत से बेनियाज़ी और शान इस्तिग़ना की मज़हर थी। यही सबब था कि करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रफ़ीक़ा हयात से कमाल दर्जे महब्बत फरमाते, और उनके इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा जाने के बाद उनकी याद कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से महव ना हो सकी। आप उनका ज़िक्र अपनी दीगर अज़वाज मुताहरात से फरमाया करते थे। फिर जूँ-जूँ बेसत का ज़माना करीब आता जा रहा था, सरवरे दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था, आप आबादियों और शहरों के हंगामे से दूर निकल जाते, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खलवत नशीनी में बसर फरमाते। आप अलैहिस्सलाम अक्सर मक्का से तकरीबन 3 मील दूर अबू कुबैस पहाड़ पर वाक़े एक गार, जिसे गारे हिरा कहा जाता है, तशरीफ़ ले जाते। कई कई दिन मुअतकिफ़ रहते, ज़िक्र व फ़िक्र और मुराक़बे में मशगूल रहते। अपने साथ सत्तू, खजूरें और खाने पीने का दीगर सामान ले जाते। खलवत नशीनी का अरसा हफ्ता, अशरा और कभी कभार 40 दिन तक भी मुहीत हो जाता, जिसे उर्फ़ आम में चिल्ला से ताबीर किया जाता। और जो बुज़ुर्ग चिल्ले काटते हैं उनका अमल भी यहीं से मंसूब है, और इसका मसनून होना यहीं से साबित है। आखिरकार वो सात सईद करीब आ गई जब गारे हीरा के कुंजे तन्हाई में खालिक हकीकी की तरफ से अपने महबूब के नाम पहला पैगाम आया, और हज़रत रूहुल अमीन बारगाह हक से 5 आयात बय्यनात लेकर तशरीफ़ लाए, जिनका आगाज़ इस तरह हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। इस बारगाह इज़्ज़ी से इस पैगाम का आना था कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। पसीने से तरबतर हो गए, कपकपी से जिस्म अतहर बुखार किसी कैफियत में मुब्तला हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत में हज़रत खदीजा पाक आप
اس پہ تشریف لے گئے اور لرزتی ہوئی آواز میں حضرت خدیجہ پاک سے فرمانے لگے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہیجانی اثرات زائل ہو گئے تو حضور نے اہلیہ محترمہ کو ان کیفیات سے آگاہ فرمایا جو آپ پر غار ہیرا کے واقعہ کے بعد طاری ہوئیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ پیغام حق موصول ہونے پر حضور پر قپقپی کا طاری ہونا اور پسینے چھوٹ جانا کسی گھبراہٹ کی وجہ سے نہ تھا، اور یہ بات بھی نہ تھی کہ اس امر سے بے خبر تھے کہ مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ پورے 40 سال تک آپ کے جسمانی احوال و عوارض بشری زندگی کے خوگر ہو چکے تھے، اور آپ پر اس کیفیت کا طاری ہو جانا یہ عین تقاضائے فطرت تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص دیر تک اندھیرے میں رہنے کے بعد اچانک تیز روشنی میں آ جائے تو لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھیں روشنی سے چندھیا جائیں گی۔ یاد رہے، آنکھوں کی یہ چندھیاہٹ اس وجہ سے نہیں کہ وہ روشنی سے ناآشنا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ طویل عرصے تک اندھیرے سے وہ اس قدر مانوس ہو گئی تھی کہ یک لخت تیز روشنی کا سامنا کرنے پر آنکھوں کا چکا چوندھ ہو جانا یہ فطری بات ہے۔ لہٰذا اسی طرح کی بشری کیفیات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر طاری تھی۔ حضور نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پاک کو جب یہ سارا واقعہ سنایا، حضرت خدیجہ پاک فرماتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب حضور حضرت خدیجہ پاک کو یہ سارا واقعہ پہلی وحی کا سنا رہے ہیں تو وہ آپ سے لپٹ جا رہی ہیں، آپ کو اپنے بازوؤں کے حالے میں لے رہی ہیں۔ اللہ اکبر! وہ کیا کیف آفری منظر ہوگا جب حضرت خدیجہ پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس لیے حضور کو تسلی دے رہی ہیں، ڈھارس بندھا رہی ہیں، بار بار یہ کہہ رہی ہیں آپ کا خدا آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ فقالت خدیجۃ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، حضرت خدیجہ پاک فرما رہی ہیں ہرگز نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، محتاجوں کے لیے کمانے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، راہ حق میں مصائب سہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تن تنہا طویل رفاقت کا عرصہ جو 25 سال پر محیط ہے وہ گزارنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور فروغ دین اسلام کے لیے جس ایثار کشی اور بے نفسی کا ثبوت دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کا صلہ و جزا اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں عطا ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ بھی احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت اور شیفتگی تھی کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور 25 سالہ ازدواجی زندگی وہ بلا شرکت غیر حق رفاقت ادا کرتی رہی ہیں۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ یہ وہ پہلی عورت تھیں جن سے حضور نے عقد فرمایا، اور ان کی زندگی میں آپ نے دوسرا کوئی عقد نہیں کیا یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام اکثر حضرت خدیجہ پاک کے ان احسانات کا تذکرہ فرمایا کرتے جو انہوں نے اعلان نبوت کے بعد آپ پر فروغ اسلام کے لیے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بڑا اجر عطا فرمایا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ پاک سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جبریل امین حضور نبی اکرم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں اس کے رب اور میری طرف سے اس کو سلام کہیں، جنت میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری دیں جو کھوکھلے موتی سے ہے، اس میں نہ شور ہے نہ رنج ہے،
اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے اس خدمت، محبت اور ایثار و وفا کی جزا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ پاک کو جنت میں خاص محل عطا کیا، جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں۔ گویا وہ محل موتی محل سے معصوم ہے، اور اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ پاک کو عطا کیا۔ اور سب سے بڑا تحفہ اللہ رب العزت کی جناب سے سلام پیش کیے جاتے ہیں زوجہ رسول حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے قلبی تعلق کا عالم ملاحظہ فرمائیے کہ جب حضور کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچواتے تھے۔ وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذبح شات، جب حضور کوئی بکری ذبح کرواتے تو فرماتے اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کی طرف بھیج دو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں کبھی گوشت پکا ہو اور حضور نے اسے تناول فرمانے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد نہ فرمایا ہو، وہ گوشت ان کی سہیلیوں کو نہ بھجوایا ہو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اور ان کی وفات کے سال ہا سال بعد تک جب قلبی وابستگی اور تعلق کا یہ عالم تھا تو ان کی زندگی میں محبت کے والہانہ انداز کیا ہوگا۔ ان واقعات سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر میں حضرت خدیجہ پاک کی کتنی محبت سمائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک بڑی محبت بھری روایت ملاحظہ کیجئے کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہن حالہ بنت خویلد تھی، جن کی آواز حضرت خدیجہ پاک سے کافی مشابہت رکھتی تھی۔ وہ ایک دن حضور سے ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لائیں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت چاہی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سنتے ہی حضور بے اختیار حضرت خدیجہ کی یاد ان کے دل میں سما آئی۔ وہی زمانہ آنکھوں میں پھر گیا جب وہ زندہ تھی۔ ایک عجیب کیفیت آپ پر طاری ہو گئی۔ وہ اندر آئیں تو انہیں دیکھ کر آپ بے ساختہ فرمانے لگ گئے، اوہ خدایا، یہ تو حالہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید خدیجہ آ گئی ہے۔ ایک اور انتہائی محبت بھری روایت ملاحظہ کیجئے۔ ام المومنین پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور حضرت خدیجہ پاک کو بڑی شدت سے یاد فرما رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سرخ رخساروں والی بڑھیا کو آج تک نہیں بھولے، حالانکہ اس سے فوت ہوئے ایک زمانہ بیت چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے کہیں زیادہ بہتر بیوی، پھر انہوں نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پاک نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے بہتر بیوی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میاں بیوی کے درمیان یہ ناز و ادا اور لاڈ پیار کی بات جسے حضرت عائشہ ہی کہہ سکتی ہیں، یہ صرف ان کا ہی خاصہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبیدہ خاطر نہیں ہوئے، رنجیدہ نہیں ہوئے۔ آپ نے حضرت عائشہ کو جو جواب ارشاد فرمایا بڑا خوبصورت، جس کو امام عسقلانی اور امام حجر اور امام بخاری سمیت متعدد ائمہ حدیث نے نقل کیا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، اس دنیا میں خدیجہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ میرے اعلان نبوت کے بعد جب تمام دنیا کفر و شرک میری رسالت کا انکار کر رہی تھی، خدیجہ ہی وہ واحد ہستی تھی جو مجھ پر ایمان لائی۔ جب میرا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، تجارتی کاروبار نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ٹھپ ہو چکا تھا، یہ خدیجہ ہی تھیں جنہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی اور فریضہ نبوت کی بجا آوری میں میری تائید اور حمایت کی۔ پھر فرمایا یہ خدیجہ ہی تھی جنہیں اللہ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقت میں یہ وہ خاتون تھیں، یہ وہ اللہ رب العزت کی چنیدہ تھیں۔ رشک تو ہے نا ان کی قسمت اور مقدر پر، جن کو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے حرم پاک کے لیے منتخب فرمائے۔ کائنات کی کوئی عزت ان عظیم ہستیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ انداز میں ان کے ساتھ محبت فرمانا، اور پھر ساری زندگی ان کے احسانات کا بدلہ احسان کی صورت میں عطا کرنا، یہ
ہم آہنگی، ہم امت اور ہم جیسے لوگوں کے لیے تعلیم اور تربیت کے لیے تھی۔ کاش ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس روشنی، اے، اس جو ہے اسوہ خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے روشنی حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو انہی کی طرح منور کر سکیں۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کروٹ کروٹ ان کی شایع نشان اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کی بابرکت صحبت اور سنگت کی وجہ سے اللہ کریم ہم جیسے نکموں کو اللہ کریم دولت اسلام و ایمان کے اس قلعے میں استقامت نصیب فرمائے، مستفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرمائے، عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اللہ کریم معافی نصیب فرمائے۔ پاک پروردگار عالم کائنات کی ہر بیٹی کو اسوہ ازواج مطہرات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔